الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إلى هذه الآية تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ کے لاڈلے اور پیارے بندوں، گزشتہ ہفتہ ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے حکم دیا کہ آپ فرما برداری اختیار کرو، تو انہوں نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کی فرما برداری اختیار کرتا ہوں۔ اور وہیں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو دین عطا کیا گیا تھا وہ دین اسلام تھا، اور اسی میں یہ بھی بات آئی کہ تمام انبیاء کو جو دین دیا گیا ہے وہ دین اسلام ہی تھا۔ ہاں، شریعتیں الگ الگ مختلف تھیں، کچھ طریقے مختلف تھے، احکام مختلف تھے، مگر جو مذہب تھا وہ مذہب اسلام ہی تھا۔ انبیاء سے چلا آ رہا تھا، قوانین آتے تھے، اس میں ترمیم ہوتا، کبھی اضافہ اللہ فرماتے کسی قانون کا، کبھی کسی قانون کو بدلتے آخر میں جب یہ شریعت آئی، اسلام قرآن کی شکل میں جو شریعت اتری اللہ کے نبی کو جو دی گئی، اس کے اندر صاف الفاظ میں اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اب تک جو تبدیلی چلی آ رہی تھی، شریعتیں بدلتی رہیں، قانون الہی بدلتے رہے، مگر اب سب کچھ مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے سنا کہ حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب اور دوسرے انبیاء نے بھی اپنی اولادوں کو نصیحتیں کی تھی۔ جب ان کے انتقال کا پردہ فرمانے کا وقت ہوتا، وہ اپنی اولادوں کو نصیحت کرتے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک دین عطا فرمایا ہے، ایک مذہب دیا ہے اسلام، اسی پر ثابت قدم رہنا، جب تمہاری موت آئے تم مسلمان رہو، اللہ کے فرما بردار ہو، اس حال میں تمہاری آخری سانس نکلے۔ اور پھر ان کے بارے میں فرمانے کے بعد اللہ نے آخر میں فرما دیا کہ وہ ایک جماعت تھی، وہ گزر گئے، ان کی زندگیاں گزر گئی، ان کے اعمال کا اجر صرف انہیں دیا جائے گا، ان کے اعمال کا اجر تمہیں نہیں ملے گا۔ اب یہود و نصارہ کے لیے اور وہیں سے مسلمانوں کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ تمہارے جو اعمال ہوں گے ان کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو اچھائی کی اچھائی تم پالو گے، حاصل کر لو گے، اگر تمہارے اعمال برے ہوں گے تو اللہ کے پاس برا بدلہ تمہارا منتظر ہے۔ آج کی جو آیتیں ہیں مکمل ایک صفحہ ہے، آج اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ یہودی اور جو نصرانی تھے وہ مسلمانوں میں محنت کرتے تھے، اپنے دین کی، اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے تھے، مسلمانوں سے آتے اور ان کی جو تورات ہوتی ہے، انجیل ہوتی، وہ اس کے بارے میں انہیں سمجھاتے، وہ اپنی زبان میں، عبرانی زبان یا ان کی اپنی زبانوں میں ہوتی، وہ اس کا ترجمہ کرتے اور اس کے بارے میں دعوت دیتے کہ دیکھو یہ توریت ہے، یہ زبور ہے، یہ انجیل ہے، اس کے اندر یہ تعلیمات ہیں، اور تم ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو، اور کہتے کہ تم ہمارے مذہب میں آؤ گے تبھی تمہیں ہدایت ملے گی، یہ جس مذہب پر تم چل رہے ہو یہ مذہب تمہیں ہدایت دے نہیں سکتا۔ اور بھی اسی کے بارے میں پوری تحقیق ہے، دیکھیں تفسیر۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، ان لوگوں نے کہا، یعنی نصارہ اور یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا، كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یا تو تم جو یہودی تھے وہ کہتے کہ یہودی بن جاؤ، اور جو نصرانی تھے وہ کہتے، دعوت دیتے کہ تم نصرانی بن جاؤ، تہتدوا، جب تم نصرانی یا یہودی بن جاؤ گے تب تم ہدایت پاؤ گے، اب تم ہدایت پر نہیں ہو،
اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی سے قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اے نبی جی آپ انہیں جواب دے دیجئے کہ ہم ملت ابراہیم کی یعنی اسلام کی ہم پیروی کرنے والے ہیں، اسلام کو ماننے والے ہم نے اس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور صرف یہ ایک اکیلے اللہ کے تھے ابراہیم، وہ کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ یہاں پر خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں دین کی دعوت دیتے تھے، لوگ اسلام میں جوک در جوک آنے لگے، یہودی اور نصرانی حضرات، عیسائی حضرات، وہ اس کوشش میں لگ گئے کہ کس طرح ہم مسلمانوں کو اور دوسروں کو ہمارے مذہب میں داخل کروائیں۔ باقاعدہ انہوں نے تحریکیں شروع کر دی، ان کا مشن شروع ہو گیا، کوششیں جاری ہو گئی۔ وہ لوگوں کو جاتے تھے، ذہن بناتے تھے، سمجھاتے تھے، توریت کی تعلیمات دیتے، زبور کی تعلیمات سمجھاتے، انجیل کی تعلیمات دیتے۔ حالانکہ اس وقت جو توریت، زبور اور انجیل تھی وہ تمام کی تمام بدل چکی تھی۔ جو حقیقی توریت، زبور، انجیل اللہ نے اتاری تھی، تمام انہوں نے، ان کے علماء نے اس میں تحریف کر دی تھی، رد و بدل کر دیا تھا۔ اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم ہدایت پر نہیں ہو، یہ نبی نہیں ہے، دیکھو ہمارے نبی، ان پر یہ کتاب اتری تھی، یہ احکامات ہیں، ہمارے نبی سچے ہیں۔ وہ اللہ کے آخری نبی کو جھٹلاتے تھے اور اپنے نبی کے سچا ہونے اور اپنے مذہب کے سچا ہونے کی دعوت دیتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے نبی کے زبانی سے فرمایا کہ تم یہودی اور نصرانی کیا کہتے ہو کہ ہمارے باپ ابراہیم ہیں، ہمارے باپ ابراہیم اور ہم ان کی ملت پر ہیں، ہم ان کے مذہب پر قائم ہیں، تو تم سن لو کہ تم لوگوں نے، یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا ہی کہنے لگے تھے، خدا کا بیٹا، مثل خدا مانتے تھے۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا قل بل ملت ابراہیم حنیفا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی جو نے جواب دے دیجئے کہ ملت ابراہیم جو ہے، اسلام جو ہے، حنیفا، وہ ایک اکیلے اللہ کے لیے ہے۔ ابراہیم جو تھے وہ اللہ کی جانب اپنا چہرہ کر چکے تھے، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیا تھا، وہ تمہاری طرح اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے نہیں تھے۔ لہٰذا تم جس مذہب کی طرف بلا رہے ہو کہ یہ اصل میں ہمارا مذہب ہے، یہ اصل راہ ہدایت ہے، وہ راہ ہدایت نہیں ہے، بلکہ جس پر اللہ نے ہمیں ڈال رکھا ہے وہ اصل میں راہ ہدایت ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط۔ جب وہ لوگ یہ کہنے لگے، اپنے نبی پر، اپنی کتاب پر ایمان کی دعوت دینے لگے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا قولوا، مسلمانوں تم یہ کہو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، ہمارا ایمان اللہ پر ہے، وما انزل الینا، اور اس کتاب پر ہے، اس دین پر، اس بات پر ہے جو ہم پر نازل کی گئی، قرآن جو اترا تھا، جو احکامات اترے تھے، جو شریعت اتری تھی، جو ملت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائی تھی، چن رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اعلان کر دو کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اور جو احکامات، جو کتاب ہم پر نازل کی گئی ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل الی ابراہیم، یہودیوں اور نصرانیوں سن لو، تم جو کہتے ہو کہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب یہ ہمارے باپ دادا ہیں، سن لو کہ ہم جو چیزیں ابراہیم پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور ان کے اولاد پر نازل کی گئی ہیں، کتابیں اور احکامات، ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تم جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو وہ غلط ہے، جو ہم ایمان لاتے ہیں وہ بالکل صحیح ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہ تم آگے پھر یہ بھی کہنا وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، تم موسیٰ اور عیسیٰ کے مذہب کی بات کرتے ہو، جو چیزیں موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل کی گئیں ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم، اور تمام نبیوں کو ان کے رب کی جانب سے جو دیا گیا، جو احکامات دیے گئے، جو کتابیں دی گئیں، نازل کی گئیں، ہم ان تمام پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان نبیوں میں کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، مطیع ہیں۔
یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں، جو آج بھی ہو رہا ہے، اس زمانے میں بھی اس وقت سے چلا رہا ہے اور آج بھی یہ چیزیں جاری ہیں کہ باطل مذہب کے لوگ آ کر مسلمانوں میں محنتیں کرتے ہیں. جیسے کہ آج بھی بہت سارے جو پسماندہ علاقے ہوتے ہیں، غریب علاقے ہوتے ہیں، خصوصاً وہاں پر اور عمومی طور پر ہر جگہ پر ان کی محنتیں جاری ہیں، چل رہی ہیں کہ یہ آ کر مسلمانوں کو کبھی پیسے کا لالچ دے کر، کبھی مقام و مرتبے کا لالچ دے کر، کبھی عزت کا لالچ دے کر، کبھی ان کی ضرورتیں پوری کر کے، ان کے صحتوں کی دیکھ بھال کر کے، ان کے گھر کی دیکھ بھال کر کے اپنے دین میں تبدیل کروانے کی کوشش اب بھی کر رہے ہیں. اور یہ کوشش اللہ کے نبی کے زمانے سے ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جواب مسلمانوں کو سکھلا دیا، قولوا آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کتاب ہم پر، ابراہیم پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور ان کی تمام اولادیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو 12 اولادیں تھیں اور ان سے ہزاروں لوگ آئے، ان میں جو انبیاء پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے، موسیٰ و عیسیٰ کو شامل کرتے ہوئے تمام انبیاء پر جو احکامات نازل ہوئے، جو کتابیں نازل ہوئی، ہم ان تمام پر ایمان رکھتے ہیں. صاف طور پر انہیں اللہ تعالیٰ نے جواب دینے کی بات کہی. آگے مکمل صفحہ بالکل انہی چیزوں پر ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور نبی جی کہہ دیجئے کہ ہم ان کے درمیان تفریق بھی نہیں کرتے. ہوتا کیا تھا، جو یہودی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء، نبیوں کے نبی، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی حکم دیا کہ آخری نبی پر ایمان لائیں. تمام انبیاء نے آخری نبی پر ایمان لایا ہے، نبیوں کے نبی ہیں ہمارے نبی. خود آخری نبی کا وہ انکار کرتے تھے اور وہ صرف حضرت موسیٰ کو مانتے تھے، اور جو عیسائی تھے وہ حضرت موسیٰ کا انکار کرتے اور صرف حضرت عیسیٰ کو مانتے اور خود آخری نبی کا انکار کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ لا نفرق بین احد منہم، مسلمانوں کھلا اعلان کر دو کہ کسی نبی کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے. تفریق کے معنی کیا؟ ایک کو ماننا، ایک کا انکار کرنا، اور کسی ایک بھی نبی کا انکار کرنا تمام نبیوں کا انکار ہے، کیونکہ تمام نبیوں نے نبیوں کے بارے میں کہا ہے اور ان پر ایمان لانے کی بات کہی ہے. تمام نبیوں کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ان کی گنتی تعداد تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا. 1,24,000، 1,25,000، 1,80,000 جو کہا جاتا ہے، کم و بیش اس کے ساتھ جوڑنا چاہیے کہ کم زیادہ تعداد اللہ کو پتا ہے. اتنی تعداد کتابوں سے وغیرہ پتا چلتی ہے. لہٰذا نبیوں کی تعداد صرف اللہ کو پتا ہے، اور نبی اللہ نے جتنے بھیجے ہیں تمام نبی برحق ہیں، سچے تھے، معصوم تھے. اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی تھی، اپنا خاص عہدہ و منصب عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ نے کسی نبی کو قوم کی طرف، کسی کو قبیلے کی طرف، کسی کو لوگوں کی طرف، کسی کو شہر کی طرف، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کی طرف نبی بنا کر بھیجا. ان کا عقیدہ رکھنا، ان باتوں کا عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور ایسے ہی اس بات کا بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ تمام نبی آپس میں سب برابر ہیں. ہاں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کے انکار کرنے کی اجازت نہیں دی، جیسے عیسائی کرتے تھے، یہودی کرتے تھے. نبی کا انکار کرنے کی اجازت نہیں ہے. البتہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے ساتھ کلام فرمایا، انہیں کلیم اللہ بنا کر دوسرے نبیوں پر اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کلیمت اللہ بنایا، یعنی اللہ کے لفظ کن سے وہ پیدا ہوئے تھے، کسی باپ کے ذریعے سے نہیں ہوئے تھے. اللہ نے انہیں اس کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی. دوسرے انبیاء بھی ہیں، اللہ نے ہر ایک کو کسی نہ کسی نبی پر فضیلت بخشی ہے. فضیلت کے اندر ایک دوسرے سے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں انبیاء، مگر کسی نبی کو ماننا اور کسی کا انکار کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تیسرا پارہ جب شروع ہوگا آپ سنیں گے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وہ تمام رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، فوقیت دی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فضیلت کے اندر اوپر نیچے ہے، مگر انکار کرنے کی اجازت کسی نبی کی مسلمان کو نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، مسلمانوں صاف کہہ دو کہ ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں
اور مسلمون اس لفظ سے جو محاوری معنی اگر لیا جائے تو یہ نکلے گا کہ ہم پکے مسلمان ہیں، ہم نہ یہودی بنیں گے نہ نصرانی بنیں گے نہ کسی اور مذہب پہ ہمیں جانا ہے۔ تمام انبیاء کا مذہب اسلام تھا، تمام انبیاء اسلام ہی کی دعوت کے لیے آئے تھے، اللہ نے انہیں اسلام ہی دین اور مذہب کے طور پر دے کر بھیجا تھا اور ہم اس اسلام کے ماننے والے مسلمان ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ نبی جی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی بن جائیں گے تب ہدایت پائیں گے، مگر آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اگر تم ایمان لے آؤ، اور اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے کر آئے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ نبی اور صحابہ ایمان لائے ہیں، نبی اور صحابہ جیسا ایمان لائے ہیں اس جیسا اگر وہ ایمان لے کر آئیں فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب وہ ہدایت پائیں گے، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ مسئلہ کیا تھا؟ یہودی اللہ کو مانتے تھے، ایک اللہ کے ہونے کی وہ بھی بات کرتے تھے، نصرانی بھی ایک اللہ کی بات کرتے ہیں کیونکہ حضرت موسیٰ نے بھی وہی دعوت دی، حضرت عیسیٰ نے بھی وہی دعوت دی، مگر تمام نبیوں کا یہ اتفاق تھا کہ اس نبی کے جانے کے بعد جو دوسرا نبی آئے گا اپنی امت کو بتا کر جاتے کہ دوسرے نبی آنے کے بعد اس کی اتباع کریں، اور اکثر نبیوں نے آخری نبی کی خوشخبری دی اور اپنی امت کو بتلایا کہ اگر تم آخری نبی کا زمانہ پالو تو ان کی اتباع کر لینا، ان کی شریعت کو مان لینا، اس وقت وہی راہ ہدایت ہے، صراط مستقیم ہے۔ لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ آ کر یہ کہیں گے کہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، ہاں ہمیں اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، آخرت پر ہمارا ایمان ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پر ہمارا ایمان ہے، ان تمام چیزوں پر تو وہ ایمان رکھیں، مگر وہ نبی پر ایمان نہ لائیں، وہ اپنے نبی موسیٰ پر ہی اٹکے رہیں یا عیسیٰ پر ہی اٹکے رہیں تو وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ اسی لیے ہم اہل کتاب کو جو یہودی یا نصرانی ہم انہیں کافر کہتے ہیں۔ کیوں؟ تمام چیزوں کو ماننے کے ساتھ رسول کو ماننا، رسول پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ جیسے کہ صحابہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، آخرت پر بھی ایمان تھا، قیامت پر ایمان سب تھا، ساتھ میں نبی کو بھی مانتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اگر وہ ایمان لائے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ آپ اور صحابہ ایمان لائے، مسلمانوں سے فرمایا کہ جیسے تمہارا ایمان اللہ پر ہے، رسول پر ہے، ایسا ایمان اگر وہ لے کر آئیں گے تب قابل قبول ہوگا، تب وہ ہدایت پائیں گے۔ یہاں پر ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے، ہم اپنے ایمان کو ٹٹولیں کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، ہمارا ایمان کیسا ہے، ہمارے عقائد کیسے ہیں۔ خصوصاً عقائد کا بگاڑ بہت ہے، بہت سارے مسلمان تو ایسے ہوں گے عقیدہ کا تو کیا معلوم نہیں ان کو، لفظ عقیدہ معلوم نہیں ان کو، ایسے بھی مسلمان موجود ہیں۔ عقیدہ کہتے کسے؟ ہمارے یقین کو، یعنی اللہ کے ساتھ ہم کن کن باتوں کا یقین کریں، اللہ کے ساتھ ہم کیا کیا باتوں کو جوڑ سکتے ہیں، کن باتوں کو نہیں جوڑنا چاہیے۔ اللہ ایک ہے، ایک اکیلا ہے، وہ تمام شریکوں سے پاک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، وہ ایک اکیلا ہے، وہ تمام رشتوں سے پاک ہے، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے، وہ سنتا ہے مگر اس کے کان نہیں ہے، وہ کانوں کا محتاج نہیں، وہ بولتا ہے مگر وہ زبان کا محتاج نہیں، وہ دیکھتا ہے مگر وہ آنکھوں کا محتاج نہیں۔ اللہ کے بارے میں عقیدے ہیں، نبیوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہو، جیسے میں نے ابھی کہا کہ نبیوں کو حق ماننا، سچا ماننا، اور جتنے بھی اللہ نے بھیجے تمام پر ہمارا ایمان، اس بات کو ماننا، یہ عقیدہ ہے۔ ایسے تمام عقیدے ہیں، ان عقائد کی تعلیم اشد ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں، دینیات کی ہو، تعلیم الاسلام ہو، دینی تعلیم کا رسالہ، ان کے اندر بچپن سے یہی کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کے عقائد کو سدھارا جا سکے، کیونکہ عقیدے ایک بار بنتے ہیں، جو ایک بار بنتے وہی بن جاتے ہیں، پھر اسے بدلنے کا موقع نہیں ملتا۔ کچھ حضرات جو بدعت اختیار کر لیتے ہیں، بچپن سے ان کا عقیدہ وہی بن جاتا ہے، وہ بڑے ہونے کے بعد اس عقیدے سے بدلتے نہیں، چاہے ان کے سامنے صریح دلائل بھی رکھ دیں۔ وجہ کیا؟ بچپن میں وہ عقیدہ اتنا دل میں بیٹھ گیا، سرایت کر گیا ہے، اس کا یقین اتنا پختہ ہو چکا ہے کہ اب کوئی اور چیز انہیں اثر نہیں کرتی۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ وہ غلط عقیدے کو صحیح سمجھ کر مان رہا ہے۔
اور وہ صحیح کام سے کسی کو روکا جائے تو اس کا دشمن ہو جائے گا، وہ اس کی بات کو قبول نہیں کرے گا۔ الغرض ہمارے لیے بھی یہاں پر یہ سبق ہے کہ صحابہ جس طرح ایمان رکھتے تھے اللہ پر، رسول پر، دوسری ایمان لانے کی چیزوں پر، ہمارا ایمان بھی اس طرح ہوگا، تبھی ہمارا ایمان قابل قبول ہوگا۔ ورنہ ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر رگڑ کر چلے جائیں، ساری زندگی حج، عمرے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ سب نبھا کر چلے جائیں، یہ عقیدے میں بھی اگر بگاڑ ہوگا، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، تمام اعمال بیکار جائیں گے، سیدھا جہنم پہنچا دیا جائے گا۔ عقیدے کا بگاڑ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں عقائد ہیں کہ نبی عالم الغیب، نبی کا حاضر و ناظر ماننا، بہت سارے ایسے عقائد، یا اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ کی صفتوں میں کسی کو شریک کرنا، اولاد دینے والی ذات اللہ کی، اس میں کسی کو شریک کرنا، عالم الغیب اللہ، اس کے علم میں کسی کو شریک کرنا، تمام چیزوں پر قادر اللہ، ہر کام کرنے والا، تمام حاجتوں کی روائی کرنے والا، مشکل کشا اللہ، اس میں کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا شرک ہے جو اللہ کی صفات میں انسان شریک کرتا ہے۔ اور یہ عقائد کا بگاڑ عمومی طور پر چلتا ہے، ہماری باتوں میں، ہمارے کلام میں یہ چیزیں موجود ہیں، ان چیزوں سے احتراز ضروری ہے، بلکہ عقائد کا علم جاننا ہر مسلمان کے لیے لازم فرض ہے کہ وہ جانا نہیں، زندگی تو گزار گیا، آخرت میں پتہ چلا کہ عقیدے کا بگاڑ تھا، ساری زندگی کی محنت پھر بیکار جائے گی۔ الغرض اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ یہود و نصارہ صحابہ جیسا ایمان لے کر آئیں گے فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پالیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اعراض کریں گے، انکار کریں گے اس طریقے سے ایمان لانے پر، وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کو مانیں گے مگر نبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہیں گے آخرت کو مانیں گے مگر نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہیں گے ہم زبور توریت کو تو مانیں گے مگر قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، جب وہ انکار کریں گے، اعراض کریں گے، تو جان لیجئے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ کہ وہ صریح مخالفت پر ہیں، وہ ضدی پر اکڑے ہوئے ہیں، اٹل ہیں، وہ اب ماننے والے نہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور جب وہ ضد پر اڑیں گے تو آپ کی دشمنی پر بھی اتریں گے، آپ کو تکلیفیں دیں گے، آپ کو بے عزت کرنے کی، آپ کو ستانے کی، آپ کو دھمکی دیں گے، الگ الگ طریقے سے پریشان کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی جی ان باتوں سے پریشان نہ ہونا، اللہ آگے فرماتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان لوگوں کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ بے خبر نہیں ہے بلکہ وہ باخبر ہے، یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ تمام کے تمام باتیں سنتا ہے۔ العلیم، اور یہ لوگ جو کچھ کارروائیاں کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، جو کچھ دماغ بھگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ وہ السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ، اور مسلمانوں یہ کہہ دو کہ ہم نے اللہ کے رنگ کو اختیار کر لیا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے اچھا اور بہتر رنگ کون سا ہو سکتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ سے مراد، اللہ کے رنگ سے مراد اللہ کا دین ہے۔ فرماتے ہیں آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے جو عیسائی حضرات ہیں، وہ لوگ جب بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان کیا کراتے ہیں؟ ختنہ کراتے ہیں، اور اسلامی شعار میں سے ہے، سنت ہے، کرانا چاہیے، اور یہ مسلمانوں کی گویا ایک نشانی ہے آج کل کے اعتبار سے۔ تو وہ لوگ جو عیسائی حضرات ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے ساتھ یا کچھ دن کے بعد ان کے پاس ایک کلر کا، ایک رنگ کا پانی ہوتا ہے، وہ ایک برتن میں جمع کر رکھتے ہیں، جب بچہ پیدا ہو جائے اس بچے کو لا کر اس کے اندر ڈبو کر اٹھا دیتے ہیں، نہلا دیتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اب عیسائی رنگ اس پر چڑھ گیا، عیسائی رنگ اس پر چڑھ گیا، یہ ان کی سوچ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب عیسائی مذہب میں بچہ داخل ہو گیا ہے، اب سے یہ عیسائی ہی رہے گا، اب اس کے بعد اس کی تبدیلی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے اس اعتقاد کی تردید کرتے ہیں کہ تم پانی کا رنگ چڑھا کر یہ سمجھتے ہو کہ یہ بچہ پاک ہو گیا اور عیسائی بن گیا، حالانکہ ختنہ نہ کرانے کی وجہ سے جو گندگی،
जिस्मानी गंदगी जो उसके अंदर जाती है, और इस्लाम ना लाने पर जो बातिनी गंदगी, बुत परस्ती की या शिर्क की गंदगी उसके अंदर जो समाती है, इससे तो बच्चा इस पानी के रंग से पाक नहीं होगा। अल्लाह फरमाते हैं सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग। मुसलमानों कह दो कि हमने अल्लाह का रंग इख्तियार कर लिया, हमने अल्लाह का रंग चढ़ा लिया, यानी हमने दीन को इख्तियार कर लिया। और मुफस्सिरीन यहाँ पर लिखते हैं दीन का रंग चढ़ाना कैसा, किसी चीज़ पर जो रंग होता है वो रंग जाहिर होता है। सफ़ेद रंग दीवार का जाहिर हो रहा है, कुर्सी का ये रंग जाहिर हो रहा है, ये लाल रंग जाहिर होता है, रंग दिखता है। यहाँ पर मुसलमानों के लिए सबक है, जब अल्लाह का रंग तुम चढ़ा लो, यानी इस्लाम में दाखिल हो जाओ, दीन में आ जाओ, तुम्हारे चाल ढाल से, तुम्हारी बातों से, तुम्हारे हरकत से, तुम्हारे मामलात से इस्लाम छलके, इस्लाम नजर आए, तब तुम हकीकत में मुसलमान हो। वरना सिर्फ नाम मुसलमान रख लिया, लेबल मुसलमान का लगा लिया, करतूत तो तुम्हारे अगर मुशरिकों के हैं, करतूत अगर तुम्हारे काफिरों के, अल्लाह के नाफरमानों के हैं, तो समझो कि अल्लाह का रंग तुम पर नहीं चढ़ा। अल्लाह का रंग मुसलमान, अल्लाह फरमाते कि मुसलमानों कह दो कि हमने अल्लाह का रंग इख्तियार कर लिया। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, और अल्लाह के रंग से बेहतर और अच्छा कौन सा रंग हो सकता है। यानी अल्लाह के दीन इस्लाम से बेहतर यहूदी या नसरानियत या कोई और मजहब नहीं हो सकता। इस्लाम से बेहतर कौन सा मजहब हो सकता है, मुसलमानों खुद कह दे। व नहनु लहु आबिदून, और फरमाते हैं हम अल्लाह ही की इबादत करने वाले हैं। कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाह, ये यहूदी जो और नसरानी थे, ये आकर मुसलमानों के साथ, अल्लाह के नबी के साथ हुज्जत करते, बार बार आकर बहस व मुबाहसा करते हैं अल्लाह के बारे में, अल्लाह की ज़ात के बारे में, या अल्लाह के दीन के बारे में, अल्लाह के अहकामात क़वानीन के बारे में। तो अल्लाह के ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाह, नबी जी उनसे कह दीजिए क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे बार बार मुबाहसा करते हो, हुज्जतें करते हो। वहुवा रब्बुना व रब्बुकुम, हालांकि वो हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। अल्लाह हमारा भी रब है, तुम्हारा भी रब है। और इस पर बात यह है कि हम अल्लाह को रब भी मानते हैं और उसके अहकाम की इत्तिबा भी करते हैं। और तुम्हारा हाल ये है कि तुम अल्लाह को रब तो मानते हो, मगर उसके अहकाम की पैरवी नहीं करते, इत्तिबा नहीं करते, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चलते हो, आखिरी नबी पर ईमान नहीं लाते, कुरान को नहीं मानते, कानून इलाही को नहीं मानते। आगे फरमाते वलना अमालुना वलकुम अमालुकुम, ए नबी जी आप उनसे बरात जाहिर कर दीजिए। लना अमालुना, हमारे लिए वो है जो हमारे अमल है, जो हमारे अमल है हमें उनका बदला मिलेगा, उनकी जज़ा सज़ा जो मिलनी है वो मिलेगी। वलकुम अमालुकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल हैं, तुम ना हमारे आमाल की जज़ा सज़ा पाओगे और ना हम तुम्हारे आमाल की जज़ा सज़ा पाएंगे। अब तक तुम्हारे पीछे मेहनत करनी थी, कर लिए, अब बारात जाहिर करते हैं। तुम्हारे अकाइद तुम्हें सलामत, हमारे अकाइद हमें सलामत, हमारे आमाल हमें सलामत, तुम्हारे आमाल तुम्हें सलामत। हम ना तुम्हारे आमाल करेंगे ना तुम हमारे अमल करो। अल्लाह ने साफ बारात जाहिर कर दी, यानी उनसे हाथ धोने का ऐलान कर दिया कि बार बार आकर हुज्जत करते रहेंगे। नए नए मुसलमान थे उस वक्त, नए नए ईमान लाने वाले थे, वो लोग गुमराही में पड़ सकते थे, वो लोग जलालत में जा सकते थे, दोबारा मुर्तद हो सकते थे। अल्लाह ने उनसे साफ अपना दामन झटक लेने का, दूरी इख्तियार करने का ऐलान फरमाया। और फरमाते हैं आगे वनहनु लहु मुखलिसून, और कह दीजिए कि हम अल्लाह ही के लिए खालिस अमल करते हैं। आप देखेंगे शुरू सफ़े से 3 मरतबा ऐसे अल्फाज आए, वनहनु लहु मुस्लिमून, वनहनु लहु आबिदून, वनहनु लहु मुखलिसून, यानी हम अल्लाह ही की फरमाबरदारी करते हैं, यानी मुसलमान होना, और अल्लाह ही की इबादत करते हैं, और हम खालिस अमल अल्लाह ही के लिए करते हैं। ये 3 चीज़ें मुफस्सिरीन ने ख़ास तौर पर उजागर की हैं, रोशनी डाली है उस पर कि मुसलमान को यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने पहले इस्लाम लाने की बात की, वनहनु लहु मुस्लिमून, हम मुसलमान होते हैं या फरमाबरदारी इख्तियार करते हैं। जब इस्लाम बंदा ला लेता है, ईमान में दाखिल हो जाता है, इस्लाम में दाखिल हो जाता है, फिर अल्लाह के अहकामात को मानना होता है, यानी इबादत अल्लाह की। अल्लाह का हर एक हुक्म जो भी मानेगा वो अल्लाह की इबादत है। फिर कहते हैं कि वनहनु लहु आबिदून, हम अल्लाह ही की इबादत करेंगे। इस्लाम के बाद इबादत का दर्जा, मगर आखिर में फरमाते हैं वनहनु लहु मुखलिसून, इबादत वही काबिल कबूल होगी जो खालिस अल्लाह के लिए होगी।
اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے عبادت ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے نماز پڑھی دکھانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ جس نے صدقہ کیا کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو دکھلاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے، اس نے شرک کیا۔ کسی نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے، دکھلاوے کے لیے، اس نے شرک کیا۔ کوئی بھی عمل ہم کریں، کوئی بھی عبادت ہم کریں، کوئی بھی کام کریں، وہ خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہوگا تبھی قابل قبول ہوگا۔ کوئی بھی عمل ہو اگر اللہ کے لیے نہیں ہے قابل قبول نہیں ہے۔ آج اس کی بھی بہت کمی ہے، اخلاص کی کمی، کہ ہمارے اندر سے اخلاص مر چکا ہے۔ 10 روپے صدقہ دیتے ہو بھی ہم کیا سوچتے ہیں، کوئی دیکھنے والا انہیں ہمارے واسطے عزت رکھ لیتا دل میں۔ غریب کو دیتے ہو یہ سوچتے ہیں کہ ہم گویا اس پر احسان کر رہے ہیں۔ کسی ضرورت مند غریب آیا، شادی کی بات یہ، کوئی بھی ضرورت تھی، کچھ بڑا اس کی ہم نے مدد کر دیا، احسان کر دیا، پھر ہم کیا سوچتے ہیں کہ جب بھی ہمیں دیکھے وہ ہمیں سلام کرے، وہ ہمیں بڑا مانے، وہ ہمیں اپنا محسن مانے۔ الگ الگ سوچ، الگ الگ نیتیں آج ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اعمال غارت ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی اخلاص نہیں ہے ان کے اعمال میں، اس عمل کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ نماز ہے، نماز کے اثرات ہیں، نماز سے برکتیں آتی ہیں، نورانیت آتی ہے، انسان دن بدن نیک بنتا ہے، برے اعمال ختم ہوتے ہیں، اچھائی آتی ہے، اللہ کا نور اس کے اندر سرایت کرتا ہے۔ مگر زندگی بھر نماز پڑھ رہے مگر اثر ہی نہیں دکھ رہا، وہی گناہ ہے، وہی بیپار کے اندر، کاروبار کے اندر جھوٹ ہے، زبان پر جھوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، سب ہے، مگر ہیں پکے نمازی ہیں، ہر سال کے حاجی صاحب۔ وجہ کیا؟ اخلاص کی کمی، جس کی وجہ سے اس عمل کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد عبادت کرنا ہے، اور عبادت کے اندر اخلاص لازم اور ضروری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں کے لیے اور نصرانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا۔ یہودی اور نصرانی کیا کہتے تھے کہ ہم یہودی اور نصرانی ہیں اور یہی ملت ابراہیمی ہے، ہمارے باپ ابراہیم، ہمارے اسحاق یعقوب باپ دادا کا یہی مذہب تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی جی ان سے پوچھئے کیا تم یہ بات کہتے ہو کہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور ان کی تمام اولادیں یہود اور نصرانی تھے؟ حالانکہ یہودیت تم نے اختیار کی ہے، نصرانیت تم نے بنا لی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے نہیں کہا تھا کہ نصرانیت کو اختیار کرو، حضرت موسیٰ نے نہیں کہا تھا کہ نصرانیت اختیار کرو، بلکہ انہوں نے اسلام کی دعوت دی تھی، اسلام مذہب کی انہوں نے تشریف فرمائی تھی، تم لوگوں کے درمیان پھیلائی تھا۔ تم نے یہودیت کو مذہب کے طور پر، نصرانیت کو مذہب کے طور پر تم نے اختیار کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، نبی جی ان سے کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ تم ابراہیم کے خلاف، اپنے باپ دادا کے خلاف جھوٹی باتیں کہتے ہو۔ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ صاف طور پر اللہ تعالیٰ تیسرے پارے کے اندر سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم تمام سے پاک تھے، وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، بلکہ وہ سیدھے سادھے اللہ کی طرف رخ کرنے والے اور مسلمان تھے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خاص بات جو طبقے یہودی اور نصرانی بھی جانتے تھے اور آج کے یہودی نصرانی بھی جانتے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس ہے۔ یہودیوں کی کتابوں میں ان کے علماء جانتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ان کی یہ نشانیاں ہیں، اور وہ لوگ اس بات پر گواہ تھے، یعنی اللہ نے اسی وقت وہ بات کہہ دی تھی، اس بات کے گواہ یہودی علماء تھے، نصرانی علماء تھے، مگر ان لوگوں نے اس وقت وہ باتیں چھپا دی، نہ اپنے لوگوں کو بتلایا، نہ مسلمانوں کو آ کر اس کی تصدیق کی، بلکہ یہ باتیں چھپانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ اللہ نے تمہیں یہ اس بات پر گواہ بنایا تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اس کی نشانیاں یہ ہیں، ان کے صحابہ، ان کے ساتھیوں کی نشانیاں یہ ہوگی، ان کا زمانہ کیسا ہوگا، دن کیسے ہوں گے، رات کیسے ہوں گے، اللہ نے سب چیزیں بتلائی تھی اور تم ان باتوں کو چھپاتے ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ،
تمہاری ان کرتوتوں سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ تم یہ سوچو کہ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، مسلمانوں کو ستا کر، نبی کو تکلیفیں دے کر بچ جاؤ گے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری کرتوتوں سے غافل نہیں ہے۔ تلک امت قد خلت، وہ ایک مقدس جماعت تھی انبیاء کی، تمہارے آبا و اجداد کی، قد خلت وہ گزر گئی، لہا ما کسبت اس کے لیے ان کے اعمال ہیں۔ وہ جو جماعت گزر گئی انہیں ان کے اعمال ہیں، اس کی جزا سزا انہیں ملے گی۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ اعمال ہیں وہی ملے گا جو تم خود کماؤ گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان لوگوں نے جو اعمال کیے ہیں اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے آبا و اجداد کیا تھے، ان لوگوں نے کیا کیا اچھے کام کیے، تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ تم جو کرو گے اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ترجمہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُدًى أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، ان یہودیوں اور نصرانیوں نے کہا كُونُوا هُدًى أَوْ نَصَارَىٰ کہ یہودی یا نصرانی بن جاؤ، تَهْتَدُوا تم ہدایت پاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، نبی جی کہہ دیجئے کہ ہم اتباع کرتے ہیں ملت ابراہیمی کی، حنیفہ کہ جو ابراہیم اللہ تعالیٰ کی طرف ایک اکیلے ہو کر یکسو ہو گئے تھے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، تم لوگ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب پر نازل کی گئی، والاسباط، اور جو ان کی اولاد پر نازل کی گئی، وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دی گئی، وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمام نبیوں کو ان کے رب کی جانب سے دی گئی، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم ان تمام نبیوں میں کسی کے بھی درمیان تفریق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اگر وہ ایمان لے آئیں اس جیسا جیسے کہ تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ لوگ ہدایت پالیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ لوگ اعراض کریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ لوگ مخالفت پر ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ، اور کہہ دیجئے کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، اے نبی جی کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا رب اور تمہارا رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں۔ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم ہمارے عمل میں اسی کے لیے، اور ہم ہمارے اعمال اسی کے لیے خالص کرتے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں تمام کے تمام یہودی یا نصرانی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، نبی جی ان سے پوچھئے کیا تم زیادہ علم رکھنے والے ہو یا اللہ زیادہ علم رکھنے والا ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اس گواہی کو چھپایا جو اللہ کی جانب سے اس کے پاس تھی۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔
اس تمام ایک صفحے کے اندر بہت ساری باتیں سیکھنے کی سبق کی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی بات تو یہی ہے، جیسے میں نے کہا کہ اپنے عقیدے کو سدھاریں۔ جیسے صحابہ کے عقائد تھے، اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں، ایمان مفصل کے اندر تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ان چیزوں پر ایمان لانا ہے، اور اس کے بارے میں کیا کیا ایمان رکھنا، اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ مختصر وقت بہت لمبا ہو جاتا ہے جس میں تفصیل نہیں آ سکتی، مگر علماء سے ملیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں اور اپنے عقائد کو سدھاریں، اللہ کے لیے عقائد کا علم حاصل کریں، ورنہ ساری زندگی ہم محنت کر کر جائیں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر کر جائیں گے، عقیدے کا بگاڑ ہوگا، اللہ تعالیٰ صریح انکار کر دیں گے اور جہنم میں داخل کر دیں گے۔ لہٰذا عقیدے کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمات کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ صلی وسلم علی حبیبک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔